أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد اللہ کی اس زمین پر سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام اور رسل ہیں، اور ان کے بعد اس کائنات میں سب سے معزز ترین اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین شخصیات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام اور مرتبہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جن سے محبت ایمان ہے اور جن کے بارے میں بغض دل میں کمی کجی رکھنا اسلام سے فارغ ہونا ہے۔ اور پھر اصحاب محمد میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ بدرجہ اللہ نے اعزازات اور انعامات سے نوازا، عشرہ مبشرہ کی شان کو سب سے الگ اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے بھی خلفائے راشدین کو جو اللہ نے مقام دیا، پھر خلفائے راشدین میں بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سید البشر بعد الانبیاء کا اعزاز ملا، اور ان کے بعد اس کائنات کی معزز ترین ہستی جو آج کا ہمارا موضوع رہے گا، خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کوئی چھوٹی شان اور مقام نہیں ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو رسول اللہ کے بعد اللہ کسی کے سر پر تاج نبوت کو سجاتے
تو وہ ذات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر مجھ کو دودھ پیش کیا گیا اور میں نے اس دودھ کو پیا اور جو باقی بچا وہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد علم ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے علم کا کچھ حصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ سیدہ کائنات سیدہ مطہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شیطان کی اور عمر کی جب بھی ملاقات ہوئی شیطان منہ کے بل گر پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے اور آسمان کا ہر فرشتہ عمر سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فاروق اعظم کا لقب دیا گیا، فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس میں یہ نقشہ کھینچا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں، کچھ ایسے اصحاب بھی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اس تورات اور انجیل میں اگر کسی کا تذکرہ موجود ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آگے جا کر آپ کو دی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کی چاہت پر اللہ رب العزت کا قرآن کئی مرتبہ نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ملنے کے لیے غیر بھی آتے ہیں اپنے بھی آتے ہیں، آپ امہات المؤمنات سے کہیں کہ وہ حجاب کریں، پردے کو اپنے پر لازم کریں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ نوٹ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور منشا سے کوئی حکم صادر نہیں فرماتے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رسول اللہ کا بولنا در حقیقت رب کا حکم ہے، اس کے علاوہ نبی رحمت کلام نہیں کرتے۔ ابھی یہ نبی رحمت خاموش ہیں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا اور آیات حجاب کو اللہ نے نازل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سیدنا عمر فاروق ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز کو ادا کیا جائے، لیکن نبی رحمت خاموش ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل ہواؤں میں فضاؤں میں لہراتے ہوئے آئے اور آ کر اعلان ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ آج کے بعد جو بھی طواف کرے گا اس وقت تک اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک مقام ابراہیم پر دو نفل کو ادا نہ کر لیا جائے۔ یہ وہ چاہت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن زبان عمر فاروق کی تھی۔ اللہ نے رب نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے یہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اس کو توڑا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں شہادت عمر کے بعد آج تک
جو فتنے داخل ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے. کیوں؟ یہ وہ شخصیت تھی جو فتنوں کے درمیان اللہ رب العزت کی طرف ایک حائل دروازہ تھا جو ٹوٹ گیا. میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جنت کے سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں دوسرا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیر فرما رہے ہیں. دیکھا ایک بڑا خوبصورت عظیم الشان محل ہے. آپ نے اندر داخل ہوا، دیکھا کہ حوریں وضو کر رہی ہیں. پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے اور آ کر کہا عمر میں نے تیرا محل جنت میں دیکھا، وہاں پر حوریں وضو کر رہی تھی اور میں اندر داخل ہوا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں واپس لوٹ آیا. سمجھے کیا کہ اس کائنات میں بلند ترین غیرت کے مرتبے پر اگر کوئی شخصیت ہے وہ سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یقین کیجئے ان ذہنوں میں ایک سوچ ایک ہر وقت ایک گہما گہمی رہتی ہے. جب کوئی بندہ اس وقت سے آج تک جب بھی کوئی بندہ عادل حکمران کی بات کرتا ہے تو سارے دل اور دماغ کے سکرین پر ایک ہی چہرہ اور ایک ہی نام دوڑتا ہے. وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی دعا مانگی جاتی ہے یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر دے. جب بھی کوئی عالم دعا کراتا ہے، جب ان حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے زبان سے ہم لفظ سنتے ہیں تو کہتے ملتے ہیں یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر دے، یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر دے. عمر فاروق تو وہ ہیں جن کو یہود و نصارہ نے بھی مانا. ایک اٹھا اس نے کہا کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اللہ کی زمین پر اور حکمرانی کر لیتے تو پوری دنیا میں اگر مذہب رہ جاتا، اگر کوئی بچتا تو وہ صرف مسلمان ہوتے. میرے بھائیو، عدل اس قدر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے. امیر المومنین رات کا وقت ہے، اب گشت کر رہے ہیں. 22 لاکھ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران رات کو گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. دیکھا کہ مدینے سے کچھ باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے. اب ہیں حکمران اور حالت دیکھیں، باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک انجان شخص بیٹھا ہے اور ساتھ خیمے میں کسی عورت کی کراہنے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز، جیسے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور جا کر پوچھا بھائی خیر ہے؟ کہا جی خیر ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا ہوں کوئی امداد کے سلسلے میں. تو جب خیمے سے آواز آئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ اندر کون ہے، اندر کون ہے؟ تو وہ شخص غصے میں آ گیا. ہمارے غصے آپ کو پتہ ہی ہے، غصے میں آ کر بولنے لگا تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں کیا غرض ہے، چلو شاباش. اب امیر المومنین ہیں، اس جواب کے بعد کیا بنتا تھا؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بعد میں آنے والوں ایمان ایسا بنانا جیسا محمد کے یاروں کا تھا، ورنہ رد کر دیا جائے. عمر فاروق سے اس کے کلام کا انداز کہ چل بھائی اپنا کام کر، اور آگے سے ان کا انداز. کہا بھائی مجھے تکلیف بتاؤ، شاید میں تمہاری تکلیف کا کچھ ازالہ کر سکوں. اب اس کو کون کیا پتہ ہے؟ جب اس نے یہ رویہ دیکھا کہ میرے غصے کا جواب پیار سے آ رہا ہے تو پھر اس نے کہا یار تم کو کیا بتاؤں، سفر میں تھا، میری بیوی کو اس وقت درد زا ڈلیوری کی پین ہو رہی ہے اور پاس کوئی خاتون نہیں ہے، بڑا پریشان. کہا آپ ٹھہرو، میں ابھی کوئی بندوبست کر کے آتا ہوں. بھاگے گھر گئے، جا کر اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی،
اٹھایا، کہا اٹھو، اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے، آؤ ایک نیکی کا کام کر کے۔ ام کلثوم اٹھی، ان کو بتایا، جو ضروری ساز و سامان تھا وہ لیا، ساتھ کچھ کھانے پکانے کا سامان لیا، اور لے کر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور ان کی بیوی جا رہے ہیں۔ اب سیدہ اندر داخل ہو گئی ہیں، کس کے لیے؟ دایا کا انتظام کر رہی ہیں، بچہ ڈلیور کرانے کے لیے دائی ہوتی ہے نا ہمارے علاقوں، وہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور سیدنا عمر فاروق اس دیہاتی کے ساتھ باہر کھانا پکا رہے ہیں۔ یہاں تک لکھا کہ جو پھونکنی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ پھونکے مار رہے ہیں آگ جلانے کے لیے۔ ادھر سے آگ جلا رہے ہیں امیر المومنین، اور اندر سے آواز آئی، امیر المومنین مبارک ہو، اللہ رب العزت نے آپ کے دوست کے ہاں بیٹا عطا کیا ہے۔ جب اس شخص نے سوچا ہے امیر المومنین، جو میرے ساتھ کھانا پکانے والا شخص ہے وہ سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور جو اندر دایا کا کام کر رہی ہے وہ اس امیر المومنین کی بیٹی ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خوبیاں تھیں ان کے اندر جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کوئی اٹھے اور صحابہ پر بکواس کرے، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں طعن و تشنیع کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ فرمایا والناس اجمعین، اور پوری کائنات کی لعنت ہے اس پر جو رسول اللہ کے اصحاب پر بھونکے۔ سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات سردیوں کی ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ساتھ ہیں، دیکھا ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے۔ میرے بھائیوں کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ یقین کیجئے بات کرنی بڑی آسان ہے، لیکن یہ کام وہی کر گئے۔ ایسے نہیں رب نے کہا اولئک حزب اللہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ایک ایک صحابی کے دل کو میں نے خود جانچا ہے، میں نے خود ٹٹولا ہے، سارے کے سارے متقی ہیں۔ آج کوئی اٹھے اور جاہل کہے کہ صحابہ ایسے تھے، آپس میں اختلاف تھے، یہ تھا وہ تھا۔ مجھے بھائیوں ایمانداری سے بتائیں، ہم رب کے قرآن کو مانیں، مصطفیٰ کی زبان کو مانیں، کہ اس لکھی ہوئی رافضیوں کی تاریخ کو مانیں؟ جس تاریخ میں اصحاب محمد کا اختلاف ہے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے، لگاؤ فتویٰ۔ رب قرآن میں کہے رحماء بینہم، رب کے قرآن کو جھٹلاؤ یا اس تاریخ کو جھٹلاؤ جس میں صحابہ کی لڑائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی صحابی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو آپس میں محبت، پیار، مودت کرنے والے لوگ تھے۔ ہماری کوئی ایسی تاریخ نہیں جہاں پر اصحاب پر کیچڑ اٹھالا جائے، ان پر بکواس کی جائے۔ ایسی تاریخ کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جس میں اصحاب پر طعن و تشنیع ہو۔ میرے بھائیو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ساتھ ہیں، جا کر دیکھا کہ ایک خاتون اور 3 بچے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ اماں جان مجھے اب لگتا ہے بھوک سے میری جان نکل جائے گی، مجھے کچھ کھانے کو دے۔ دوسرا کہہ رہا ہے کہ اماں جان مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مرنے سے پہلے مجھے کوئی لقمہ میسر آئے گا۔ تیسرا بچہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ عمر فاروق پہنچے، کہا بی بی تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ تیری اس حالت کا کون ذمہ دار ہے؟ کہا اور کون ہوگا، امیر المومنین عمر ہے۔ کہا وہ تیرے حالات سے آگاہ ہے؟ کہا کیسا حکمران ہے، اس کو پتہ نہیں ہے رعایا کس حال میں ہے؟ فوراً بھاگے، کوئی بات نہیں کی، اس کی تلخی کا کوئی جواب نہیں دیا، فوراً بھاگے بیت المال میں گھی چاول جو کھانے کے لیے میسر تھا فوراً اٹھایا۔ اب غلام کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے حکم کریں میں اپنے کندھے پر لاد کر چھوڑاؤں۔ کہا نہیں میرے کندھے پر لادو۔ کہا امیر المومنین مہربانی کریں، آپ پورے مسلمانوں کے حکمران ہیں، اتنا وزن اٹھا کر آپ جائیں گے؟ آپ مجھے حکم کریں میں لے جاتا ہوں۔ غصے میں آگے کہا تیری ماں تجھ کو گم پائے، کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے؟
یہ وہ تقویٰ تھا، یہ وہ نیکی تھی۔ ایسے نہیں رب نے آسمان سے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو رب کی جنت سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت جنت میں جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے اور کہیں گے کہ آج میں تم پر وہ احسان کروں گا، تمہیں میں وہ نعمت دوں گا جو میری جنت سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی حیران ہوں گے کہ جنت سے بڑی نعمت وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ یہاں دل میں خیال آتا ہے سب کچھ آگے حاضر ہے، دودھ شراب کی نہریں ہیں، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، جو زبان میں آتا ہے دل میں خیال ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی نعمت؟ اللہ فرمائیں گے ہاں اس سے بڑی نعمت میری رضا ہے، جاؤ میں آج تم پر راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اور قربان جائیں اصحاب محمد پر، اس زمین کے سینے پر چلتے ہیں، آسمان پر رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تم پر راضی ہوں اور یہ مجھ پر راضی ہے۔ اعلان ایسے نہیں ہوتا، کہا میرا کل کو تو بوجھ اٹھا لے گا، اس نے لادا، سیدنا عمر فاروق خود گئے، جا کر کھانا پکایا، اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ ان بچوں کے منہ میں نوالے ڈالے، اور عورت ہوتا کہنے لگی تو کہیں زیادہ اہل ہے عمر سے حکمرانی کے لیے، کوئی بات نہیں کی۔ کہا اچھا تو بیوہ ہے، کل آنا عمر امیر المومنین کے پاس، میں وہیں ہوں گا اور تمہاری سفارش کروں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے امیر المومنین چلیں، جب گئے چٹان کے پاس بیٹھ کے، اب دیکھ رہے ہیں، کہا امیر المومنین بڑا وقت ہو گیا، اتنی سردی کی رات ہے، گھر چلتے ہیں۔ کہا اس وقت تک نہیں جاؤں گا، جس طرح ان کو روتے دیکھا ہے جب تک ہنستا دیکھوں گا نہیں، واپس نہیں لوٹوں۔ میرے بھائیوں جب بچوں نے کھانا کھایا گھی سے اور پنیر سے، جب بچوں کو پیٹ بھرا، ہنسنے کھیلنے لگے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے۔ اگلا دن ہوا، وہی عورت امیر المومنین کے دربار میں اب آئی، اس نے دیکھا ایک طرف سیدنا علی بیٹھے ہیں، ایک طرف عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، اور وہی رات والا شخص اس کو امیر المومنین کہہ کے پکار رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا یہ تو رات شخص تھا جس نے میرے بچوں کی خدمت میں گزاری ہے، یہ تو وہی ہے، پاؤں سے زمین کھسک گئی۔ کہا آ جاؤ بتاؤ جو تم نے رات شکایت لگائی تھی۔ کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں، میری کوئی شکایت نہیں۔ کہا نہیں، تم اپنی زمین سے اس وقت تک ہل نہیں سکتی جب تک جو تم نے شکایت لگائی تھی اس کا مجھ سے پیسہ وصول نہ کر لو، یا جو تم کہو اس شکایت کو ملک کو بیچو گی تو تم جاؤ۔ کہا امیر المومنین مجھے معاف کیجئے، میں کیسے بیچ سکتی؟ کہا نہیں، اس شکایت کو بیچو گی تو پھر تم یہاں سے جاؤ گی۔ 600 درہم میں اس کی شکایت کو خریدا، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنایا، اور ایک تحریر لکھوائی کہ میں نے وہ شکایت 600 درہم میں اپنے پیسوں سے خرید لی ہے۔ کہا علی یاد رکھنا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے اندر یہ تحریر لکھ دینا، جب قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں گا تو یہ تحریر لے کر جاؤں۔ میرے بھائیو یہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل کا حالت یہ ہے، اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلتے ہیں اور مدینہ الرسول کو کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے، آپ کہاں پر جاتے ہیں؟ کہا میرا ذاتی مسئلہ ہے، تمہیں کیا اس بات سے؟ کہا نہیں امیر المومنین مجھے بتائیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں بتانا۔ اس نے چلو ٹھیک ہے، خاموش رہے۔ پھر دیکھا 2 3 4 دن گزرے، جب امیر المومنین بھول گئے تو طفیل فرماتے میں پیچھے چلا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ مدینہ الرسول کراس ہو چکے ہیں، آگے جنگل کی طرف ایک جھونپڑی ہے، چھوٹا سا ایک ڈھارا سا بنا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ نہیں کھٹکایا، سیدھے اندر چلے گئے۔ اب کہتے میں باہر بیٹھا ہوں، میں کہ یار عجیب بات ہے، سیدھے آئے ہیں، نہ دروازہ نوک کیا ہے، اندر چلے گئے۔ کافی دیر اندر رہنے کے بعد باہر واپس آئے تو طفیل فرمانے لگے میں اندر داخل ہو گئی۔ اب شیطان ہر انسان کا دشمن ہے۔ کہا میں نے سوچا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ جب میں اندر گیا دیکھا تو ایک بوڑھی عورت گینٹھیا کی مریض جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی،
اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب میں نے پوچھا اماں جان یہ جو آیا تھا شخص کون ہے، آپ اس کو جانتی؟ کہا نہیں پتر مجھے تو نہیں پتا کون سی۔ کہا اچھا کس غرض سے آیا تھا؟ کہا میرے ساتھ کیا غرض ہو سکتی ہے، میرے ساتھ کیا غرض ہے، روزانہ آتا ہے، میں گینٹھیا کی مریض ہوں، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتی، روزانہ آتا ہے، میرا پیشاب اور پخانہ صاف کرتا ہے، پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے روٹی کھلاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کہا اماں جان آپ کو نہیں پتا کون ہے؟ کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا، 4 سال ہو گئے، روزانہ آتا ہے اور یہی عمل کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو فیل دوسی فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں بھاگا، دیکھو امیر المومنین اب کہاں پر گئے ہیں، اعمال اتنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستارے میرے عمر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو فیل فرماتے جب میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک شخص کھڑا ہے، رب کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میں نے جب پیچھے سے دیکھا میں نے کہا عمر فاروق سے امیر المومنین جو اپنی رعایا کا اتنا خیال رکھنے والے ہوں رب ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی اور رونے لگے۔ کہا یا اللہ ایک ہی عمل تھا عمر کے پاس جو اس کو اور تجھ کو پتا تھا، آج وہ بھی عیاں ہو گیا ہے، مجھے عمر کیا کیا پتا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے ایک تو ہم نیکی کرتے نہیں، اگر ہم کر لیں تو اس پر زوم کر لیتے ہیں کہ میں بڑا فلاں ہوں، میں نے یہ کام کیا ہے۔ یقین کیجئے ان کی نیکیاں اتنی ہیں، جنت کی بشارتیں ملی ہیں، لیکن رب کا خوف اتنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رب کا خوف اور امید مجھے اتنی ہے کہ اگر اللہ یہ اعلان کر دے کہ کائنات کے سارے لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے، ایک کا حساب لوں گا، مجھے اپنے رب کا خوف اتنا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں عمر نہ ہوں، اور دوسری طرف مجھے اپنے رب پر امید اتنی ہے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ اللہ نے سارے بندوں کا حساب لینا ہے، ایک بندے کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، مجھے امید ہے شاید وہ میں عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں یہ وہ عمر فاروق ہیں جب عدل کا، انصاف کا، رعایا کی بات آتی ہے تو چہروں پر، آنکھوں کے سامنے، زبان پر، دماغ پر ایک ہی نام آتا ہے، اللہ عمر جیسا حکمران عطا کر دے۔ میرے بھائیوں وہ عالمگیر شخصیت، ان کا بیان کرتے کرتے زندگی بیت جائے لیکن عمر فاروق کی شان ختم نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کر جو مستدرک حاکم میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں نے دودھ پیا اور جو باقی بچا عمر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے مراد علم ہے۔ علم اتنا تھا، فہم اتنا تھا، سوچ اتنی تھی کہ آج تک جو عمر فاروق نے کام کیے آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں، بالکل جن کا وجود موجود نہیں تھا، یہ پولیس کا محکمہ، یہ فوج، یہ ضلع بندی، یہ بلدیاتی نظام، جتنے نظام دیکھیں گے آخر میں اگر کوئی شخصیت ملے گی تو وہ عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے ڈاک کا نظام، جو نظام بہترین پائیں گے پیچھے عمر نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت ہے، آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا۔ کتنے؟ 3 صحابہ کی قیادت میں بھیجا کہ جاؤ فلسطین میں چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ بیت المقدس کی چابیاں دے دیں، اگر نہ دیں تو پھر جنگ کے لیے تیاری کر لیں۔ اب گئے کون سے 3 صحابہ؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین امت۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص کمانڈر ان چیف، تیسرے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلسطین میں چلے جاؤ اور ان کے بڑے سے بات کرو اور بیت المقدس کی چابیاں لو۔ جب وہ تینوں پہنچے تو ان کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا جعفر، جو عیسائی پادری تھا نا اس کا نام تھا جعفر۔ اس نے جب تینوں صحابہ کو دیکھا نا اوپر سے نیچے تک، اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا تم وہ نہیں ہو جس کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ہے، اگر وہ ہوتے تو میں تمہیں چابیاں دے دیتا۔
اب حالات بدل کے جنگ کی بجائے اس بات پر آ گئی بات. انہوں نے ایک خط لکھا امیر المومنین کا. کہا امیر المومنین یہاں کا جو بڑا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ سمجھدار بڑے تھے. کہا میں آ رہا ہوں. وہ سفر آپ نے سنا، وہ باتیں آپ نے سنی علماء سے کہ سیدنا عمر فاروق غلام کو ساتھ لیا، اور باری باری عدل یہ ہے کبھی خود اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، کبھی اس کو سوار کرتے ہیں. جب فلسطین سے تھوڑا سا پیچھے ایک جگہ آئی جہاں پر گیلی جگہ تھی، غار نما جگہ تھی، ادھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوتوں کو اتارا پاؤں سے، اپنے کندھوں پر لٹکایا اور اس غار نما پانی کے اندر سے پیدل چل. کہا امیر المومنین آپ پیدل چل رہے ہیں، آگے فلسطین کے لوگوں سے، شام کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ تھوڑی سی اپنی حالت کو بدل لیں. وہاں پر جو عمر فاروق نے بات کہی، یقین کیجیے آج ہماری ساری ضلالت کا سبب وہی ہے جو آج انہوں نے اس وقت نشاندہی کی تھی. کہا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ مجھے یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں امت محمدیہ کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتا. اس نے کہا ہم ذلیل اور خوار قوم تھے، اس اسلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکمرانی دی، عزت دی ہے. اگر آج بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھ کر اپنی عزت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں پھر ذلیل اور رسوا کر دے. میرے بھائیو آج ہمارا ماڈل کون ہے؟ اب آج ہماری وضاقتہ کیا ہے؟ آج ہمارے بڑے کون ہیں؟ کن کے اشاروں پر آج ہم کام کر رہے ہیں؟ اگر آج اللہ کی زمین پر سب سے ذلیل کوئی لوگ ہیں تو وہ مسلمان ہیں. اگر کسی کا خون سب سے سستا ہے تو وہ مسلمان ہیں. اگر کسی کی بیٹی کی عزت سب سے سستی ہے تو وہ مسلمان ہے. کیوں؟ آج ہم نے اسلام کو چھوڑ کر مغرب کی تہذیب میں عزت محسوس کی. ہماری وضاقتہ، ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے شادی بیاہ، ہمارے رہن سہن کا طریقہ سب ان جیسا ہے. پھر ضلالت بھی اللہ نے ہمیں ایسے ہی دی. پھر جب فلسطین میں داخل ہونے کا وقت آیا تو آپ نے سنی ہوئی ہے وہ بات کہ غلام کا سواری پر سوار ہونے کا وقت اور آقا کے چلنے کا وقت آ گیا. اس وقت بھی لوگوں کی چاہت تھی کہ امیر المومنین سواری پر سوار ہوں اور یہ مہار غلام کے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ عمر تھا. عمر کی کیا بات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ انصاف کا پیکر، وہ حیا کا پیکر، وہ عزت دار، وہ حکمران، عادل حکمران تھا. کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کی خاطر میں عدل کو چھوڑ دوں. غلام کو اوپر سوار کیا اور سیدھے جب فلسطین میں داخل ہوئے نا، وہ جعفر آیا آگے دیکھنے کے لیے. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے اوپر سے نیچے تک بغور سیدنا عمر فاروق کو دیکھا. اس نے اوپر نہیں نظر ڈالی، اس نے دیکھا بغور اور کہہ اٹھا، اور وہ کہہ اٹھا بڑے ادب سے، احترام سے. امیر المومنین کے ہاتھ میں چابیاں رکھیں اور بے اختیار کہہ اٹھا کہ تم ہی وہ ہو، کہ تم ہی وہ ہو جس کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ہے. رب نے قرآن میں کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. محمد کے یار کچھ ایسے بھی ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں ہے. وہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے دیکھا، ادب سے چابیاں دی اور کہا تم ہی وہ ہو جس کا ذکر ہماری مقدس کتابوں میں ہے. جب وہ داخل ہوگا پیدل داخل ہوگا، اور جو میں تمہیں دیکھ رہا تھا اس کے قمیض پر، اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوں گے. امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. حالت یہ ہے کہ جسم پر جو کپڑے پہنے ہیں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں. اس نے ادب سے چابیاں دی اور فلسطین اللہ نے بیت المقدس مسلمانوں کو دے دیا. وجہ کیا تھی؟ یہ کردار تھا. یہ
ان کے معاملات تھے، یہ وہ ہیبت تھی جو حق کی وجہ سے، سچ کی وجہ سے تھی۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے اسلامک ہیروز ہیں۔ میرے بھائیوں، جاؤ گھروں میں اپنی اولادوں کو ان کا تعارف کرواؤ، ان کے ساتھ ان کی محبت، ان کا پیار پیدا کرو، لوگوں کو پتہ چلے حق میں ہیروز کون تھے، حقیقت میں سچے لوگ کون تھے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، تربیت کا پہلو دیکھ لیں، عمر فاروق ہی ہیں، رات کا وقت ہے، دیکھا ایک گھر سے روشنی نکل رہی، روشنی، جیسے ہی آپ قریب ہوئے تو ساز کی آواز بھی آ رہی تھی، دروازہ کھڑکایا، سیدھے اندر صحن میں داخل ہو، دیکھا ایک ایجڈ بندہ، بوڑھا بندہ ہاتھ میں جام لیے سامنے عورتوں کا ڈانس دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق ناراض ہوئے، کہا بابا جی اپنی عمر دیکھیں اور کام دیکھیں، آپ کو نہیں پتا کہ آخرت کی تیاری کریں، اس عمر میں یہ حرکت کر رہے ہیں۔ جب اس بزرگ کو یہ بات امیر المومنین نے کہی نا، وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے کہا بے شک امیر المومنین جو میں نے کام کیا بڑا غلط ہے، لیکن جو آپ نے کیا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اللہ نے قرآن میں تجسس کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ نے تجسس کیا اور میرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں، آپ نے مجھ سے بھی بڑا جرم کیا ہے۔ آگے سے عمر فاروق نے کیا کیا؟ درہ اٹھا لیا؟ نہیں، فوراً کہا باہر نکلے کہ عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے، عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے، تم نے یہ کیا کر دیا، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے گا۔ کہا آگے تو وہ گھر سے چھپ کر کرتا تھا، اب وہ کہے گا امیر المومنین نے دیکھ لیا ہے، جو مرضی کرتا، فوراً روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اور میرے بھائیوں، یہاں پر دکھ کی ایک اور بات، وہ بزرگ بڑے دن امیر المومنین کی محفل میں نہیں آیا، پھر ایک دن وہ اچانک داخل ہوا، پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، لیکن عمر فاروق کی نظریں تھیں۔ عمر فاروق نے کہا بابا جی کو میرے پاس بھیجو۔ اب وہ کانپتا ڈرتا ڈرتا امیر المومنین کے پاس ہے، کہا بابا جان آگے ہو جائیں، کان میرے قریب کریں۔ کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے محمد کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اس دن جو میں نے دیکھا میرے ساتھ، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود باہر کھڑے تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا، کسی شخص کو نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بعد میں آنے والوں ایمان کیسا بنانا ہے؟ رسول اللہ کے اصحاب جیسے۔ اب میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم کسی کے اندر غلطی دیکھ لیں، جب تک اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں تو ہمارے پیٹ میں درد رہتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ آج ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، کل اگر رب نے ہمارے پردے عیاں کر دیے، قیامت کے دن تو کیا بنے؟ کوئی شخص ایسا ہے جو کھڑا ہو کر کہے کہ میری ساری زندگی اللہ لوگوں کے سامنے رکھ دے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ آج لوگوں کے پردے چاک کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہارے پردے چاک کرے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا آج تم اگر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈال دو، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہارے عیبوں پر پردے ڈال دے گا۔ ان کو پتا تھا اس معاملے کا، کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی ایک بندے کو یہ بات نہیں ہے۔ اور اس اخلاص کا رزلٹ کیا تھا؟ بابا جی نے کہا امیر المومنین اپنا کان ذرا قریب کیجیے، کہا مجھے بھی اس رب کی قسم ہے جس رب نے محمد کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، میں نے اس دن کے بعد ایسی حرکت کی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور اصحاب سے محبت کریں، باقی انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے، اور اللہ ہمیں اصحاب محمد کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا فرمائے، جہاں پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی کھڑے ہوں، اللہ اسی لائن میں کہیں ہم کھڑے ہوں۔ اللہ ہمارا انجام ان کے ساتھ فرمانا۔ وما علیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. دل میں بہت ساری باتیں تھیں فضائل کے حوالے سے، اور عمر فاروق نے زندگی میں جو بہت سارے فیصلے کیے جب ان کے پاس لوگ اپنا معاملہ لے کر آتے، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو بالکل آخری وقت اور جو ان کی آخری نصیحتیں تھیں، بس اس 2-4 منٹ میں اپنی بات کر کے انشاءاللہ گفتگو کا ہم اختتام کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ ہے، اس نے 3 ٹھونگے ان کو مارے، اور انہوں نے جب ایک ہماری صحابیہ ان سے جا کر جو خوابوں کی تعبیر جانتی سے ان سے پوچھا کہ یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، اور شہید کرنے والا کوئی آزاد نہیں غلام ہوگا۔ بس وہی ہوا، چند دن گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، رافضی ایجنٹ تھا، عبداللہ ابن سبا کا ٹولے کا ایک حصہ جو اس وقت سے آج تک ہیں، ان کی پہچان بڑی آسان ہے، چہروں پر لعنت پڑی ہوگی اور اپنے آپ کو ہی مارنے والے ہوں گے اور صحابہ پر بھونکنے والے ہوں گے۔ وہ اس دن سے آج تک اللہ کی لعنت ان پر برس رہی ہے، اور جب تک وہ اصحاب محمد اور بھونکتے رہیں گے اللہ کی فرشتوں کی لوگوں کی لعنت پڑتی رہے گی، اور ان کے چہرے آپ قریب سے دیکھیں گے بدبودار اور گندے ہوں گے۔ یہ اس وقت سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ جب ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، غلام تھا، منبر کے پیچھے چھپا، سیدنا عمر فاروق نے فجر کی نماز کو شروع فرمایا تو اس نے وہ خنجر جو زہر آلود تھا امیر المؤمنین کے پیٹ میں 3 بار کیے، درناف کے قریب 3 جگہ پر اس نے وار کیا۔ یہاں پر 2 مسئلے ہیں، لیکن کیونکہ مسائل حافظ صاحب بھی بیان کرتے ہیں وہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں صرف اپنی بات کو اسی موضوع پر ہی رکھوں۔ جب آپ کا خون کافی گر گیا تو آپ بے ہوش ہو گئے، پیچھے سے سیدنا عبد الرحمن آگے ہوئے، جلدی سے نماز فجر کو ادا کروایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے گئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کافی نچڑ چکا ہے، اور جیسے ہی ہوش آئی پہلا سوال کیا کیا تھا؟ جیسے ہوش آئی سب سے پہلا سوال، لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ یقین کیجئے یہ فکر آج ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ ہم دوستوں میں بیٹھے، محفلوں میں بیٹھے، گپ شپ میں مصروف، دکانوں پر مصروف، نماز کو ایسے ضائع کر دیتے ہیں ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور ہیں ہم فاروقی، ہیں ہم اصحاب محمد کے غلام۔ میرے بھائیو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان بھی ویسا بناؤ۔ نماز کی فکر اتنی ہے کہ آنکھ کھلی پہلا سوال یہ نہیں پوچھا کہ میرے زخم لگ گئے میں مر نہ جاؤں کیا بنے گا، نہیں، پہلا سوال لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ کہا ہاں جی لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے۔ پھر کہا مجھے وضو کرواؤ، میں نے ابھی نماز نہیں ادا کی۔ ہوش میں آنے سے بعد سب سے پہلے پوچھا بھی نماز کا اور ادا بھی نماز کو کیا۔ پھر پوچھا مجھ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تھا کہ کافر تھا؟ کہا جی آپ پر حملہ کرنے والا ایک مجوسی تھا، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے مجھے آج اس نے قتل کیا جس نے تیری زمین پر ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن اگر وہ سجدہ کرنے والا ہوتا، اپنے ہاتھوں پر سجدوں کو رکھ کر لے آتا تو میرا کیس کمزور ہو جانا تھا۔ اتنی فکر تھی۔ کہا اللہ کا شکر ہے کسی کافر کے ہاتھ ہی عمر کو خنجر لگے۔ میرے بھائیوں، پھر دودھ پلایا جاتا تو جہاں پر سوراخ تھے وہاں سے باہر نکل آتا۔ جب محسوس کیا کہ اب عمر کے بچنے کا چانس کوئی نہیں ہے،
اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ ماں عائشہ کے پاس، ماں عائشہ سے جا کر کہنا کہ عمر فاروق نے بھیجا ہے اور وہ چاہت کر رہے ہیں کہ جہاں پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا ابو بکر ہیں، اور جو 7 جگہ پڑی ہے وہ مجھ کو دے دیں، جو 7 جگہ پڑی ہے وہ مجھ کو دے دیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بیٹے گئے اور جا کر اماں جی عائشہ صدیقہ مطہرہ سے سوال کیا کہ ماں جی ابا جان نے بھیجا ہے، یہ درخواست لے کر آئے ہوں۔ کہا رکھی تو جگہ میں نے اپنے لیے تھی، لیکن میں خود پر عمر کو فوقیت دیتی ہوں، اس کو کہنا حاضر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جا کر ان کے بیٹے نے کہا ماں جی نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کو وہ جگہ کی اجازت مل گئی ہے، پھر کہا بیٹا جب میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں، ممکن ہے کہ میں اس وقت امیر ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ امیر المومنین کی اطاعت ضروری ہے، اس وجہ سے اجازت نہ دے دی جائے۔ جب میری روح پرواز کر جائے پھر ماں عائشہ کے پاس جانا، پھر ان سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ پھر اجازت دے دیں تو پھر مجھ عمر کو ان کے ساتھ دفن کر دینا۔ وہی بات ہوئی، وہ عمر فاروق جب بولتے تھے تو کئی کلومیٹر پر جن کی آواز جاتی تھی، بیٹے کی گود میں سر ہے اور وہ ہونٹ ہلا رہے ہیں، آواز نہیں جا رہی، ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن بیٹا گود میں لے کر بیٹھا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جب کان قریب کیے تو کہا بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو، کہا بیٹا میرا سر زمین پر رکھ دو، جب میں رب کے ہاں پیش ہوں گا مجھے رب کہے گا عمر کیا لے کر آیا ہے، تو یہ کٹا پھٹا جسم اور یہ گرد آلود چہرہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ عمر کے پاس اور کچھ نہیں ہے، اللہ یہ کٹا پھٹا جسم، یہ چہرے کی گرد مجھے زمین پر رکھ دو۔ اسی حالت میں روح کو پرواز کر گئی، وہ شخصیت جو اس کائنات میں اللہ نے فتنوں کے درمیان میں دروازہ رکھا تھا، اپنے جام شہادت کو نوش کر کے اپنے خالق رب کے پاس پہنچ گئے۔ جب جنازے کا وقت ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کندھے پر ہاتھ رکھا کہ آج اللہ کی زمین پر جو سب سے اعلیٰ ہستی تھی وہ اپنے رب کو جا ملی ہے، اور کہا جب وہ میں جگہ دیکھتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ عمر کے حصے آئے گی۔ کیوں؟ فرماتے کون ہیں؟ علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت کا معیار دیکھیں، کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ شک گزرا جو جگہ خالی پڑی ہے وہ عمر کے حصے میں آئے گی۔ کیوں؟ میں نے کائنات کے امام کے منہ سے کئی دفعہ سنا میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، جب بھی بولتے یہی کہتے کہ میں ابو بکر اور عمر۔ جب 2 بھر چکی تھی آخری جگہ خالی تھی، رسول اللہ کی زبان سے اتنی دفعہ میں نے سنا مجھے یقین تھا کہ یہ حصے کسی اور کے نہیں سیدنا عمر فاروق کے آئے گی۔ پھر ماں عائشہ سے پوچھا، پھر انہوں نے اجازت دی، اور یہ آفتاب، یہ عدل انصاف کا آفتاب غروب ہوا۔ اور وہاں آج بھی چلے جائیں جہاں پر محمد الرسول اللہ ہیں وہیں ساتھ ابو بکر ہیں، وہیں عمر ہیں، جہاں پر ہم رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں وہیں ان کو سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمارے دل کی یہ محبت، ہمارے دل کی یہ چاہت، قیامت کے دن 2 صفیں بنے گی، ایک ہم جیسے لوگ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، اعمال اتنے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کی وجہ سے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو تیرے رسول کے ساتھ اور اس کے اصحاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں تیرے اصحاب، محمد کے اصحاب کی محبت اتنی ہے کہ لوگ ہمارے جسم سے روح نکال سکتے ہیں، ان کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اللہ ہمارا اور کوئی عمل بھی نہیں، لیکن اللہ ہم تیرے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے، رسول اللہ کی اطاعت میں کسی کو شامل نہیں کرتے، اور تیرے اصحاب محمد کے ساتھ اپنی دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ محبت قبول فرما کے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں بھی پڑے ہیں، اللہ تو جانتا ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم بڑے گنہگار خطا
کار ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کو معاف کر کے اللہ جب مرے تو قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دینا۔ اللہ جہاں پر حوض پر عمر فاروق کھڑے ہوں اللہ اس حوض کا پانی ہم سب کو پلا دینا۔ اللہ جس طرح آج یہاں جمع ہیں اللہ کل قیامت کے دن اپنی جنت میں ہمیں جمع فرما دینا۔ اللہ جو مانگ لیا ہے وہ عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں ہے۔ اللہ جس بھائی کو جس خیر کی ضرورت ہے اس کو نواز دے، اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کی دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو سب کے دلوں کو حال جاننے والا ہے۔ تمام بھائیوں کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں التجاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔